اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کوئی سوال ہو تو میں حاضر ہوں۔ یہ زکوٰۃ کے پیسے ادھار دے سکتے ہیں کسی کو؟ بھائی دینی چاہیے۔ آپ نے کسی کو زکوٰۃ دینا تھی، ایسا ہے؟ اب یہ زکوٰۃ کے پیسے آپ چاہتے ہیں کہ زکوٰۃ تو نہ دوں، اپنے کسی بھائی کی ضرورت کو پورا کر دوں؟ جی ادھار دے کے ادھار دینے کسی زکوٰۃ دینی چاہیے اس کو۔ ہاں، یعنی کوئی مقروض ہے، ویسے کھاتا پیتا آدمی لیکن مقروض ہے بیچارہ، اپنا قرضہ نہیں اتار سکتا، دوسرے کی نسبت اس کا زیادہ حق ہے، اس کا حق زیادہ ہے، کیونکہ مقروض وہ ہے جس کا جنازہ حضور بھی نہیں پڑھتے تھے رحمت للعالمین، اس کا حق زیادہ۔ غلام اسوا صاحب سوال پوچھ سکتے ہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ جی۔ استاد محترم جی بسم اللہ۔ ایک ہی گھر میں جی 3-4 بچے ہیں، جی جی ان کی تربیت ماں کرتی ہے اور باپ بھی اس میں شامل ہے، جی لیکن ان میں ایک بچہ ان سے مختلف ہے، کیا یہ تربیت کا اثر ہے کہ وہ ان سے مختلف نکلتا ہے؟ ہیرا پھیریاں، چوری، لوگوں کو ڈاجنگ کرنا، کیا اس کی وجہ ہے؟ نہیں، یہ ویسے الگ پوچھنے والی بات ہے، لیکن آپ کے اس جملے نے مجھے بتایا ہے میاں بیوی کے تعلقات خوشگوار نہیں ہیں، وہ لڑتے رہتے ہیں، اس لیے یہ آپ مجھ سے الگ اس کی تفصیل پوچھ لیں تو زیادہ بہتر ہوگا۔ ایسا نہیں ہوتا، ان نصیحۃ فی المومنین، یہ میرے حبیب کا فرمان ہے، اس نے تو فائدہ دینا تھا، اور مومن تو اس کی جو فطرت ہے وہ ہمیشہ سلیم ہوتی ہے۔ پھر ارد گرد کا رویہ، ثم یحودونہ، اسے یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی، چور ڈاکو یا کچھ بنا دیتے ہیں، ابواءہ، اس کے ماں باپ، اس کا ارد گرد، اس کا ماحول اسے بناتا ہے۔ دیکھیے کہاں پہ وہ غلطی ہے، اس کو ٹھیک کریں گے۔ اس بات سے تو پتہ یہی چلتا ہے کہ میاں اور بیوی دونوں کے درمیان اختلافات زیادہ، اس بچہ، اور جو بچہ اس طرح کا ہوا ہے وہ اپنی عمر کے 10ویں سال میں لگ چکا ہے، 9 سال اس کے مکمل ہو گئے، اب شعور کی آنکھ اس کی کھل چکی ہے۔ جب تک یہ میاں بیوی آپس میں آپ محبت کے ساتھ نہیں رہتے، جو صاحب شعور ہو جاتا ہے بچہ، بے بس بھی ہوتا ہے، نہ ماں کو کچھ کہہ سکتا ہے نہ باپ کو کچھ کہہ سکتا، پھر اس کو جہاں پہ پیار ملے گا وہاں چلا جائے گا۔ اور یہ باہر جو لوگ ہیں اس بچے کو جیب تراش بنانے کے لیے، دوسرے کام لینے کے لیے اتنا پیار دیں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے۔ بچہ کہتا ہے کہ ماں باپ تو وہ تھے، تو اسے باہر کے لوگ وہ اچھے لگنے لگ جاتے ہیں، گھر سے اسے نفرت ہونے لگ جاتی ہے۔ کبھی ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں، یہ فرسٹریشن ہے، اس سے اگلا مرحلہ ہے، یہ فرسٹریٹ ہو کے یہ پھر کام کرتے ہیں۔ جی ابھی گفتگو میں آپ نے ایک ماحول کی آگاہی دی کہ ایک شخص گلی میں جا رہا ہے اور وہ سمجھتا ہے کہ میرا کوئی دشمن ہے اور وہ بار بار دیکھتا ہے، تو یہ ایک نیگیٹو پہلو ہے۔ اسی اگر سچویشن سے کوئی واقعی بندہ گزر رہا ہو تو اس کا پازیٹیو پہلو کیا ہو؟ اگر تو اس کی عادت ہو گئی ہے تو وہ نیگیٹو ہونے کی وجہ سے ہوا، ورنہ اچانک کسی کے ساتھ ایسا معاملہ ہو جائے تو اسے ڈر ہوتا ہے، اس نے پیچھے مڑ کے دیکھنا ہے کہیں مجھے مار نہ دے کوئی،
یہ ایک اور بات ہے، یہ اس کی یعنی روزمرہ کی زندگی کا حصہ نہیں بن سکتا، یہ اس موقع کی ضرورت ہوتی. اور یہ موقع میں نے اس وقت بھی تھا کہ وہ جملہ کہتا ہے میں دشمندار ہوں، یہ اس کا فطری نتیجہ ہوتا ہے. لیکن نہ چال میں فرق آئے گا، نہ بار بار مڑ کے دیکھنے کی ضرورت اس کو محسوس ہوگی. عام حالات میں ایسا نہیں کرے گا. اللہ کا شکر ہے کہ مملکت خداداد 27 رمضان کو بننے والی سلطنت میں نزول قرآن کی رات کو وجود میں آنے والی سلطنت نے ہماری غلطیوں کی وجہ سے وہ حکمران دیے کہ نہ اللہ کا قانون حکومت میں جا سکا، جبکہ ہمارے بزرگوں نے پہلوں نے لڑائی لڑ کے 47 سے لڑائی شروع کی تھی اور 49 تک انہوں نے قرارداد مقاصد منوا لی تھی. 85 میں وہ قرارداد مقاصد وہاں تک تو انہوں نے دستور کا ضمیمے کے طور پہ رکھی، پھر وہ ہمارے دستور میں شامل ہو گئی. لیکن میں نے اور آپ نے ایسے حکمران دیے جنہوں نے اللہ کے دین کو، اس کی وجہ سے ہم نے ایک جگہ پہ قرآن ہاؤس بنانا چاہا تو ان لوگوں نے کہا کہ اگر آپ قرآن ہاؤس بنائیں گے تو یہاں بہت سارے لوگ آئیں گے تو ہم ڈسٹرب ہوں گے، اس لیے ہم نہیں بننے دیں گے. میں نے کہا چلو نہیں بننے دیتے، ہم لڑتے نہیں ہیں، ہم کوئی جگہ ڈھونڈ لیتے ہیں کہیں اور بیچتے. تو میں بیچنے کے لیے فرض لینے کے لیے گیا تو انہوں نے کہا کہ تم اللہ میاں ہو. میں کیوں؟ کیا آپ نے یہ زمین فی سبیل اللہ نہیں دے دی، وقف نہیں کر دی؟ میں کی ہے. تو جو وقف ہوتا ہے اس کا مالک اللہ ہوتا ہے، تم اللہ تو ہو نہیں، ہم تمہیں تو دے ہی نہیں سکتے. اس کے لیے میں نے جن کو میں سمجھتا تھا کہ یہ باصلاحیت لوگ میری سفارش کر سکتے ہیں، ایک بہت ذمہ دار آدمی جس نے اس طرح کا، وہ وکیل ہے، اس نے یہ کام کروایا تھا، میں اس کے پاس بھی گیا. میں کہ اس کی صرف کاپی دے دو، میں اپنے وکیل صاحب کو دوں گا تو وہ اس کے مطابق سٹینڈ لے لیں گے، ایک شہادت پیش کر لیں گے کہ پہلے بھی ایسا ہوا ہے. 6 ماہ تک چکر لگوانے کے بعد اس نے کہا مجھے مل نہیں رہی. اس نے کاپی بھی نہیں ڈھونڈ کے دی. دھکے کھا کے اللہ جزائے خیر دے عابد صاحب کو. عابد صاحب نے جس طرح بھی اس کو لڑا اور جج کے دماغ میں باتیں ڈالیں تو ایک خاتون جج نے یہ کہا کہ یہ تو ابھی وقف بنا ہی نہیں، صرف رجسٹریشن ہوئی ہے، وقف تو تب ہوتا جب جس کو وقف دیا گیا ہے وہ اس پہ کام کر لیتا. تو یہ کہہ کے اس نے واپس کروائی. واپس کروانے کے بعد، آرڈر دے دینے کے بعد میں نے کہا کہ اب تو عابد صاحب وہ مل گیا. کہ نہیں، وہ ڈی سی کہتا ہے اس نے دوبارہ خط لکھا ہے کہ کیا یہ آرڈر آپ ہی نے پاس کیا ہے؟ جج تبدیل ہو گیا، اب اس کی جگہ پہ ریڈر سے لکھوا کر بھیجا کہ ہاں یہ ہماری عدالت سے ہی ہوا ہے. تب بھی 5 سال اس کو لگ گئے. پچھلے سال رمضان میں مجھے آ کے خوشخبری سنائی انہوں نے کہ اب معاملہ ہو گیا ہے. اس کو ہوتے ہوتے اب پھر رمضان آ گیا ہے. اور آج اللہ کا شکر ہے کہ وہ ہمارے نام ہوئی
اب ہم اس کو پھر دوبارہ بیچیں گے، کسی اور جگہ کر لیں گے۔ یہ مملکت خدا داد پاکستان ہے۔ میں اس کا قصوروار ڈی سی کو نہیں سمجھتا، میں آپ کو سمجھتا ہوں۔ اگر میں نے اور آپ نے اسلامی حکومت بنانے کے لیے کوئی زور لگایا ہوتا تو اس ڈی سی کی جرت تھی، جبکہ 7 ادارے ہوتے ہیں جنہوں نے دینا ہوتا ہے NOC، اور ان کا NOC میں نے ساتھ دیا ہوا تھا، کسی کو کوئی اعتراض نہیں تھا، ادارے کو روکا ڈی سی نے ہے۔ اور ڈی سی بھی انفرادی طور پہ مجھے کہتا کہ مجھے بڑا دکھ ہو رہا ہے لیکن میں جس سیٹ پر بیٹھا ہوں میں مجبور ہوں۔ میں نے اس سے صرف اتنا پوچھا، مجھے اتنا سمجھا دو، چٹکی کاٹ کے مجھے بتاؤ کہ تم زندہ ہو اور اسرائیل میں نہیں ہو، تم پاکستان میں ہو، بتاؤ تو صحیح مجھے کچھ۔ جو باتیں تم مجھ سے کر رہے ہو یہ تو مجھے کسی غیر مسلم ملک کے اندر لگتا ہے کہ میں قرآن کا کام کرنا چاہتا ہوں اور تم روکنے کے لیے دیواریں کھڑی کرتے ہو۔ اس کی مبارکباد آپ سب لوگ عابد صاحب کو ابھی دیں۔ اللہ عامر صاحب، اب مٹھائی لے آئیں گے۔ عامر صاحب جی، عامر صاحب سوال پوچھنا چاہ رہے ہیں۔ بسم اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ دور ہیں ورنہ آپ کو بھی میں مٹھائی کھلاتا۔ چلے ٹھیک ہے۔ اچھا، اس کے بعد میرا سوال تھا کہ یعنی اسلامی نظام کے قیام کے لیے جتنی بھی تنظیمیں یا جماعتیں کام کر رہی ہیں تو ان میں سے لاہ عمل منہج طریقہ کار کس جماعت کا سنت کے مطابق ہو سکتا ہے؟ آپ نے خود ہی لفظ استعمال کیا ہے کہ علی منہج نبوت، نبی کی سنت کے مطابق ہے تو ٹھیک ہے۔ جن لوگوں نے جتنی جماعتیں پاکستان میں ان کو ذہن میں رکھیں، جو اللہ اس کے رسول کو اقتدار میں آ کے انہوں نے غالب نہیں کیا، یا وہ فلاحی مملکت تو بنانے کا وعدہ کرتے ہیں لیکن اسلامی نہیں بنانے کا وعدہ کرتے، ان کو تو بالکل ووٹ نہ کریں۔ کچھ لوگ وہ نکل گئے۔ اگلا مرحلہ، کچھ لوگ ہیں اپنے آپ کو مذہبی کہتے ہیں، میں نے اسلامی نہیں کہا، مذہبی کہتے ہیں۔ وہ دیوبندیوں کی جماعتیں ہیں، وہ بریلویوں کی جماعتیں ہیں، وہ اہل حدیثوں کی جماعتیں ہیں، وہ شیعوں کی جماعتیں ہیں۔ وہ اپنے آپ کو فرقہ کہتے ہیں۔ اسلام میں چونکہ کوئی فرقہ ہوتا ہی نہیں ہے، ان کو ووٹ مت دینا۔ پھر جو باقی اسلام کا نام لے کر کام کرنے والے لوگ ہیں، جو باقی باتیں، یہ تحقیق کرنا آپ کا کام ہے۔ اگر میں پن پوائنٹ کر کے بتا دوں کہ فلاں ہے تو میں نے آپ کو متاثر کیا ہے، جبکہ یہ رائے آزادانہ ہونی چاہیے۔ میں نے تو کھول کے بتا دیا ہے کہ کس طرح نکال دو، اور باقی جو بچ جائیں ان میں سے دیکھو کہ انسان ہونے کے ناطے ان سے بھی غلطیاں ہوں گی، لیکن وہ نہ اسلام کے خلاف، نہ پاکستان کے خلاف، نہ قرآن کے خلاف، نہ حدیث کے خلاف، انہوں نے کوئی ایسی بات نہیں کہی ہوگی، ان کا ایسا عمل نہیں ہوگا۔ غلطیاں ہو سکتی ہیں، غلطیاں ہوں گی، لیکن بنیادی کوئی غلطی نہیں ہے۔ آپ ان کا ساتھ دیں، تلاش کریں۔ ایک بیٹی کا ہاتھ ایک مرد کے ہاتھ میں دینا ہوتا ہے تو ہم کتنی جگہ جا کے پوچھتے ہیں کہ ہماری بیٹی کو تکلیف نہ ہو جائے، سچ ہے یا غلط؟ تو پوری قوم کی باہیں آپ نے کسی کے ہاتھ میں پکڑانی ہیں تو بہت دیکھ بھال کے، شرط وہی ہے اس کی ظاہری زندگی اللہ اور اس کے رسول کی مرضی اور منشا سے ہٹ کر نہ ہو۔ یہ ظاہری زندگی کا لفظ استعمال کر رہا ہوں، اندر کا نہیں۔ اس کے کمائی کے ذرائع، اس کی معاشرت،
وہ اسلام کے مطابق ہو اور جس چیز کے لیے وہ چنا جا رہا ہے، جس کو آپ نے ووٹ کرنا ہے، اس کی وہ صلاحیت رکھتا ہو۔ مثال کے طور پہ وہ آدمی کسی پارلیمنٹ کے لیے چنا جا رہا ہے تو پارلیمنٹ میں صرف قانون سازی ہوتی ہے، کوئی دوسرا کام نہیں ہوتا۔ اسے قانون سازی آتی ہو، وہ قانون کو سمجھتا ہو، وہ دستور کی اہمیت کو جانتا ہو، سچ بات آ جائے تو اس کے پارٹی سربراہ کچھ کہتا ہو، وہ اس کی بات نہ مانے، سچ کی بات مانتا ہو، اس کا کوئی بت اور نہ ہو، اور صلاحیت پوری رکھتا ہو۔ آپ نے ناظم کے لیے، کونسلر کے لیے اگر چننا ہے تو اس کا بھی پہلی بات یہ ہے کہ اس کا ظاہر اسلام کے خلاف نہ ہو۔ دوسرا، اسے صلاحیت ہو کہ ٹھیکیداروں سے کام کس طرح لے لینا ہے۔ اگر یہ بھی صلاحیت نہیں ہے تو ٹھیکیدار لوٹ کے کھا جائیں گے قوم کو۔ اس کی یہ صلاحیت ہونی چاہیے۔ مجھے یاد ہے کہ وہ اللہ جنت نصیب فرمائے، یوسف خان صاحب سنت نگر کو انہوں نے کیا خوبصورت بنا دیا، اور جو گراؤنڈ تھی کمال کی گراؤنڈ بنا دی، بہت خوبصورت۔ وہ بوڑھا آدمی تھا، وہ گلیوں میں پھرتا تھا اور دیکھتا تھا، اور اس نے لا کر سارے جو کام کرنے والے، سڑکیں بنانے والے تھے اور دوسرے بھی، انہوں نے کہا کہ تم سے کوئی رشوت مانگے تو مجھے کہو، نہ میں تم سے مانگوں گا، کوئی اور مانگے اس کا بھی مجھے بتاؤ، تم نے رشوت نہیں دینی، تم آپ زیادہ پیسے رکھ لو لیکن ادھر پیسے لگا دو۔ ورنہ ٹھیکیدار کیا کرتے ہیں، اتنا میرا پرافٹ، اتنی ایکسین کی، اتنی اوورسیئر کی، اتنی ایس ڈی او کی، یہ کمیشنیں لگا کر، پھر اتنی کمیشن کونسلر کی، کلرک، وہ جس سے انہوں نے جا کے پھر وہ لینا ہوتا ہے چیک، وہ سارے کی پیسے لگا کے تو آپ کو مٹی ریت کی سڑک بنا کے دے کے چلے جاتے ہیں۔ جو اس بات کی لڑائی لڑ سکتا ہو اسی کو کونسلر بنایا ہے، نہ کہ وہی پیسے لینے شروع کر دے، کیونکہ کونسلر کے ہاتھ میں خود پیسے نہیں ہوتے، اس نے اسی طرح کمیشن کھانی ہوتی۔ ہم تو کمیشن کھانے والوں کے ہاتھوں پھنس گئے۔ آپ اچھے لوگوں کو صرف ووٹ کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اے اللہ، قرآن کو ہمارے دل کی بہار بنا دے، دل کا سرور بنا دے، آنکھوں کا نور بنا دے، غموں کا مداوا بنا دے، دکھوں کا علاج بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارا ساتھی بنا دے، لمحات کا ساتھی، سوچ کا ساتھی، ساری زندگی کا ساتھی بنا دے، وقت عیش کا ساتھی بنا دے، وقت تیش کا بھی ساتھی بنا دے۔ یا اللہ، قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفا بنا دے، اور قرآن حکیم کو ہمارے لیے شفاعت کرنے والا بنا دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الف لام